السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ۔ لما فرغ، جب مصنف فارغ ہوئے من الکلامی، گفتگو سے، علامہ ان اسماء پر یعرب، جن کو اعراب دیا جاتا ہے، من الاسمائی، اسماء میں سے، یہ ماں کی بیان ہے، من جن اسماء کو اعراب دیا جاتا ہے نیابتی قائم مقام، جب ان پر بات کر کے مصنف فارغ ہوئے، شرع تو انہوں نے شروع کیا، وہ شروع ہوئے فی ذکر ما، ان افعال کے ذکر میں، ان افعال کو ذکر کرنے میں، یعرب من الافعال بالنیابتی، جنہیں نیابتی اعراب دیا جاتا ہے، یعنی شروع میں وہ اسماء جن کا اعراب نیابتی ہوتا ہے ان کا ذکر کیا، جب وہ مکمل ہو گئے تو پھر افعال کے اندر جن کا اعراب نیابتی ہوتا ہے ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ صحیح ہے، پیچھے آپ نے پڑھا تھا تسمیہ پڑھا تھا، غیر کیا نام ہے منصرف کا اعراب آپ نے پڑھا ہے، سید مذکر سالم کا پڑھا ہے، جب مؤنث سالم کا اعراب پڑھا ہے، تو کہتے ہیں کہ جب اس سے فارغ ہو گئے تو اب انہوں نے افعال کا اعراب شروع کیا، تو وذالک الامثلۃ الخمسۃ، تو یہ امثلہ خمسہ ہے، یعنی افعال خمسہ ہے۔ اشارہ بقولی یفعلان، انہوں نے اشارہ کیا اپنے اس قول یفعلان کے ساتھ، الی کل فعل، ہر اس فعل کی طرف، اشتمل علی الف اثنین، جو تسنیہ کے الف پر مشتمل ہے، یعنی جس میں تسنیہ کا الف ہے، سواء کان فی اولی الیاء، خواہ اس کے شروع میں یا ہو، جیسے یضربان، اب اس کے شروع میں یا ہے، الف تسنیہ کا آ رہا ہے، اب التاء، تا کا تف ہو جائے گا یا، کان فی اولی یا او کان فی اولی تاء، شروع میں یا ہو یا شروع میں کیا ہو، تا ہو، جیسے تضربانی۔ واشارہ بقولی وتدعین، تدعین کا لفظ بول کر، یہ شعر میں بولا نا انہوں نے، تدعین کا لفظ بول کر اشارہ کیا الی کل فعل، ہر اس فعل کی طرف، اتصل بھی یا مخاطبت، جس کے ساتھ یا مخاطبہ ملی ہو، جیسے تضربین، تنصرین، تسمعین، تخرجین، ٹھیک ہے، واحد مونس حاضر کا صیغہ بولا، انتی تضربین۔ واشارہ بقولی وتسألون، اور انہوں نے تسألون کے ساتھ اشارہ کیا ہے الی کل فعل، ہر اس فعل کی طرف، الی کل فعل، ہر اس فعل کی طرف، اتصل به واو الجمع، جس فعل کے ساتھ واو جمع ملا ہوا، فعل ان کی صفت ہے، ایسا فعل جس کے ساتھ واو جمع ملی، جیسے انتم تضربون۔ کانا فی اولی تا، برابر ہے کہ شروع میں تا ہو، جیسے کہ مثلا مثال دی گئی، اس میں تا ہے۔ اویل یاو، یا یاو، جیسے الزیدون یضربون، یعنی کہ یہ جو 5 سیغے ہیں نا، جنہیں آپ نون ربی کے 7 سیغے کہتے ہیں، یہ اس کو 5 کاؤنٹ کرتے، تو ان کا اعراب جو ہے نا، صحیح ہے، رفیع حالت میں باثبات نون آتا ہے۔ فہذه الامثلۃ الخمسۃ، فہذه الامثلۃ الخمسۃ، پڑھیں سسٹر فاطمہ، فہذه الامثلۃ، جی جی صدر محترم آپ کیا کہہ پڑھیں پڑھیں، عبارت پڑھیں اور ترجمہ کرتے ہیں، رہے ہیں؟ میں پڑھوں یہاں سے؟ جی پڑھیں۔ اچھا اچھا صدر محترم،
فهذه الأمثلة الخمسة یہ 5 مثالیں ہیں، وہی یفعلان وتفعلان ویفعلون وتفعلون وتفعلین، ترتفع بثبوت النون، رفع دیا جائے گا ان کو ثبوت نون کے ساتھ، نون کے ثابت رکھنے کے ساتھ، وتنصب وتجزم بحذفها، اور نصب دیا جائے گا اور جزم دیا جائے گا ان کا حذف فيه عن الحركات التي هي ماتو، نون نائب ہوگا فيه ان میں، ان ہاں حرکات کے اس ساتھ، میں یعنی عن الحرکات التي، ہاں جی جی بالکل یہ ان میں رفی، یہ فعلانی، ان میں نہیں، رفی حالت میں فی ہی کی ضمیر کر جائے گی، یہ رفع کی طرف جائے گی کہ رفع حالت میں نون، اچھا صحیح، نون جو سے وہ نائب بنایا جائے گا، نائب ہوگا نون، عن الحرکت التی ہی ضمت، اس حرکت سے التی یعنی مراد یہ کہ ہی ضمت وہ ضمہ ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ، ٹھیک ہے بارک اللہ. فنابت النون فی، پس نون نائب ہوگا رفع حالت میں اس حرکت کا جو ضمہ ہے، یعنی ویسے تو ضمہ حرکت ہوتی ہے نا، ضمہ نظر آتا ہے، تو یہاں ضمہ کا قائم مقام نون ہوگا. ہم کہیں گے الزیدانی یفعلانی، زیدانی 2 زید، یفعلانی وہ کرتے ہیں. اب زیدانی تو ہو گیا مبتدا، تو یفعلانی ہوگی خبر. اب یفعلانی خبر تو مرفوع ہوتی ہے، مرفوعات کے اندر ہے نا، تو اب یہاں میں رفع تو نظر نہیں آ رہا، تو ہم کہیں گے کہ یہاں رفع کس کے ساتھ آیا ہے؟ بے ثبوت نون، بثبوت النون، بثبوت نون، نون کے اس بات کے ساتھ، جس طرح کہ آپ اسماء کے اندر کہتے تھے تسنیہ کے اندر رجلانی، ٹھیک ہے، کہ یہ جو اس کے اوپر رفع آیا ہے، ضمہ آیا ہے، یہ کس کے اس کا نائب کون ہے؟ الف. الف جو ہے یہ رفع کے کیا ہے، ضمہ کے کیا ہے، نائب ہے. وَيَفْعَلَانِ فعل مضارع مرفوع وعلامت رفعه ثبوت النون، کہتے ہیں فعل مضارع مرفوع ہے اور اس کے رفع کی علامت ہے ثبوت النون. وتنصب وتجزم بحذفها، اور ان کو نصب دیا جائے گا اور جزم دیا جائے گا نون کے حذف کے ساتھ. الزیدان لن یقوما ولم یخرجا، فعلامت النصب والجزم سقوط النون من یقوما و یخرجا، کہتے ہیں ان دونوں مثالوں میں نصب اور جزم کی علامت ہے نون کا گر جانا، نون کا گر جانا، یہ نون کا گر جانا ہی ان کی کیا ہے، علامت ہے. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تعالی، اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکے اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے تو آگ سے بچ جاؤ. الزیدان یقوما، اس کی ترکیب کریں سعید بھائی، الزیدان یقوما. شیخ یہ الزیدانی تو مبتدا ہو جائے، تو شیخ کال آ گئی تھی. جی جی ٹھیک ہے. الزیدانی شیخ سے الزیدان لن یقوما کی کر رہے ہیں آپ؟ ہاں جی شیخ اس میں الزیدان مبتدا ہو جائے گا نا، جی جی اور لن یقوما کو ہم جو ہے نا مضارع مجزوم کا کہہ دیں گے، منصوب کر کے. الزیدانی ہم کہیں گے مبتدا، صحیح ہے. وعلامت رفعه، ٹھیک ہے، یہاں اس کا ثبوت رفع نون ثبوت نون تو نہیں ہوگا، نہیں ہے، ٹھیک ہے، الف الف یعنی ہم کہیں گے کہ یہاں الف پر الف نائب ہے رفع کا، صحیح ہے. ٹھیک ہے. لن حرف نصب، ٹھیک ہے، بہت مبنی ہاں علی جی، السکون. یقوما فعل مضارع منصوب منصوباً وعلامت، بے حذف ہاں نصبی. علامت نصبی حذف النون، یا دوسری طرح ٹھیک ہے. اسی طرح لم یخرجا ہم کہیں گے کہ مجذوب وعلامت جزمی حذف النون، ٹھیک ہو گیا. عرب کی جو اعراب کی کتابیں ہیں نا، ان میں اسی طرح ترکیب ہوتی ہے.
فعل مضارع مرفوع بضمۃ ظاہرۃ یہ مقدرۃ، جی بالکل ٹھیک ہے، جی تو اس چیز کو دیکھتے ہیں، وہ یہ اس کو نا اصل قرار دیتے ہیں۔ تو افعال خمسہ 5 ہیں، ویسے 7 ہیں، تو ان سے نون رابی جو ہے نا رفعی حالت میں ثابت رہتے ہیں، اور نصبی جسمی حالت کے اندر نون جو ہے نا وہ گر جاتا ہے، تو وہ نصب بالکل نون کا گرنا ہی ان کی جو ہے نا نصب یا جزم کی علامت ہوتی ہے۔ کل ہم نے حدیث پڑھی تھی، جی شیخ پڑھی تھی کچھ اچھا جی پڑھی تھی۔ صحیح، تو آپ ماشاء اللہ ہمارا جو ہے نا ذہن جو ہے وہ تازہ تازہ ہے، تو منطق کو جی ہم نے منطق کا سبق پڑھا تھا کہ حقیقت کس کو کہتے ہیں۔ حقیقت کسی چیز کی وہ چیزیں ہیں جن سے مل کر چیز بنتی ہے، یعنی کسی چیز کی وہ اجزاء جن سے مل کر چیز بنتی ہے، کہ اگر وہ اجزاء ہوں گے تو چیز ہوں گی، وہ اجزاء نہیں ہوں گے تو چیز نہیں ہوگی۔ ہم نے اس کی مثال پڑھی تھی، اپنے پاس سے کون سی بڑھائی تھی؟ چائے کی مثال نہیں دی تھی ہم نے؟ ہاں ہم نے چائے کی مثال پڑھی تھی کہ چائے جو ہے اس کے اجزاء ہے دودھ، پتی، ٹھیک ہے، تو اگر یہ اجزاء ہوں گے تو چائے ہوگی، یہ نہیں ہوں گے، صحیح، اگر پتی نہیں ہوگی تو پھر وہ چائے تو نہیں ہوگی نا۔ جی بالکل تو کہتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں حقیقت یا ماہیت، یعنی یہ پتی اور دودھ جو ہے نا یہ حقیقت ہوں گے چائے کی، چائے کی کیا ہوں گے؟ حقیقت ہوں گے، صحیح ہے، کہ اصل رکن حقیقت صحیح ہے۔ انہوں نے مثال دی ہے جس طرح کے انسان، اس کی جو حقیقت ہے وہ ہے حیوان ناطق، صحیح ہے، نہ بولنے کی صلاحیت، بولنا صحیح ہے، اس کی صلاحیت، ٹھیک ہو گیا۔ تو اگر یہ دو چیزیں ان میں سے ایک مس کر دیں یا دونوں مس کر دیں تو پھر انسان نہیں بن سکتا۔ انسان تبھی بنے گا جب آپ منطق کی اصطلاح میں ان دو کو جوڑیں گے، ان دو کو کیا کریں گے؟ جوڑیں گے۔ یہ تو گونگا ہوگی، بندہ یعنی حقیقت یہ ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق، حیوان کامل حقیقت آپ کہہ سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں؟ انسان کی کامل حقیقت۔ اچھا تو یہ تو ہوگی ماہیت، صحیح ہے۔ دیکھیں جو انسان گونگا ہے نا، گونگا، تو وہ تو مستثنا ہے نا، آپ کو پتہ ہے، پھر خارجوں کا جی کوئی سر نہ وہ کوئی، ہاں جی تو وہاں مطلب ہے یہ جنرل بات ہو رہی اس کی یہ صفت مراد ہے، اس کی گویائی، صفت گویائی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نطق کہتے ہیں اس کو، صفت گویائی، گویائی گویائی یہی چیز ہوتی ہے، بولنے کا وہ ہے نا۔ ہاں، یعنی یہ صفت مراد ہے۔ تو اس کے بعد اس کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو عوارض کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سے بڑھ کر ہے لبے گو یا محمد۔ کیا بات ہے حضور، آپ کی شاعری تو نا، آپ کی شاعری تو بیچ میں نا گھسی آتی ہے، کیا خیال ہے؟ راستہ بنا ہی لیتی ہے۔ یہ سب گویائی پہ تھا نا، دیکھیں نا، ہاں جی یوسف سے بڑھ کر رخ زیبائے محمد، اور عیسیٰ سے بڑھ کر ہے۔ حضور اس کی ذرا تشریح بھی فرما دیں۔ شیخ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے نا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام سے بھی بڑھ کر آپ کا حسن ہے، تو یوسف سے بڑھ کر ہے رخ زیبائے محمد، اور عیسیٰ سے بڑھ کر ہے لبے گو یا محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شعر صحیح ہے جو سعید بھائی پڑھ رہے ہیں؟ کیوں جی منان بھائی؟ شیخ السلام وطن علیکم ورحمۃ اللہ۔ فضلنا
بعضکم علی البعض. میں نے پہلے ہی لکھ دیا وہ. شیخ محترم مجھے سوال بتا دیں گے آپ پوچھے. سبحان اللہ. میں نا مہمان پہ مہمان آتے جا رہے ہیں. اچھا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. یہ سمجھ نہیں آ سعید رہی. بھائی نے شعر سنایا ہے اور اس میں نا انہوں نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رخ ہے وہ سیدنا عیسیٰ کے رخ سے افضل ہے. جی یعنی جی سسٹر مائرہ یہ انہوں نے صحیح کہا ہے آپ کے بقول، آپ نے جو لکھا ہے. شیخ محترم میں نے ایسا کہا ہے؟ نہیں، یہ نیچے آپ نے جو آیت لکھی ہے یہ ان کی تائید میں میں نے لکھی ہے. کہا نہیں ان نے کہا نا یہ دلیل دینے لگے تھے تو میں نے کہا یہ درجات اللہ نے دیے ہیں، یہ تو ہم نے تو نہیں دی نا فضل والے. نہیں، یہ انہوں نے شعر صحیح کہا ہے، یہ میں نے پوچھا. اسی پہ میں نے کہا کہ لا نفرق بین احد منہم. ہاں جی ماشاء اللہ بالکل. یہ جو ہے نا یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے. انبیاء کے درمیان جو مفاضلت کا مسئلہ ہے نا، فضیلت کا مسئلہ، یہ بہت اہم مسئلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جھگڑا آیا تھا، اس میں کوئی آپ کو نا فضیلت دے رہا تھا سیدنا یونس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس انداز میں دے رہا تھا کہ ان کی تنقیص لازم آ رہی. تو آپ نے فرمایا کہ لا تفضلونی علی یونس بن متہ، مجھے یونس بن متہ پہ فضیلت نہ دو. اور اسی طرح جو آپ نے آیت پڑھی ہے لا نفرق بین احد، یعنی اس طرح کسی نبی کی فضیلت بیان کرنا کہ باقی انبیاء کی تنقیص لازم ہے، یہ جائز نہیں. اب ویسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے افضل یہ ہے. ٹھیک ہے سید بھائی. اگر آپ اس بات کو دیکھنا چاہتے ہیں نا تو آپ اس کو عقیدہ طحاویہ کے اندر دیکھ لیں، انہوں نے بہت اچھا لکھا ہے ابن ابی لیث زنفی نے امام یہ اس حدیث کی شرح پر کہ انبیاء کے درمیان مفاضلت کی صورتیں کیا ہیں، کون سی جائز ہیں اور کون سی جائز نہیں ہے. اسی طرح وہ ایک فارسی کا شعر بھی ہوتا ہے ید بیضہ داری والا بھی، وہ بھی اسی تناظر میں ہے. اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مفاضلت بیان کرتے کرتے دوسرے انبیاء کی تنقیص لازم آتی ہے. سعید بھائی آپ ناراض تو نہیں ہوئے؟ نہیں شیخ ناراض نہیں ہوں. یہ تو میں افضل و تفضیل والا مسئلہ جو ہے اس میں آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا. کریں آپ اس طرح کریں کہ سب سے افضل ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہ کہیں سب سے افضل. ٹھیک ہے، لیکن آپ انفرادی طور پہ مفارقت اور مفاضلت نہ کریں. صحیح ہے، انفرادی جو مسابقت مفاضلت ہے اس سے اجتناب کریں. آپ بس یہ کہیں کہ آپ سب سے افضل ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ جو کمپیریزن ہوتا ہے نا اس میں پھر تنقیص لازم آتی ہے. آپ کو پتہ ہے شرع کا اصول ہے نا کہ جو چیز مباح بھی ہو اور وہ حرام تک لے جائے وہ بھی حرام ہو جاتی. تو اس لیے شرع نے دروازے بند کر دیے کہ آپ نے مفاضلت نہیں کرنی. ہم صحابہ اکرام کے درمیان بھی اس طرح مطلب ہے کہ تنقیص والی مفاضلت تو نہیں کرتے نا کہ دوسروں کی تنقیص لازم ہے. یہ تو اہل باطل کا طریقہ ہے نا کہ وہ سیدنا علی کی شان بیان کرتے کرتے سیدنا عمر کی توہین کر رہے ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ تو بس اتنی سی بات ہے. چلیے ولنرجع الی المقصود. تو کہہ رہے تھے کہ جی عوارض اس کے علاوہ جو انسان کے اوپر جو حالات طاری ہوتے ہیں، اس کا سفید ہونا، کالا ہونا، بیمار ہونا، تو یہ جو چیزیں ہیں کہتے ہیں کہ یہ عوارض ہیں. اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ عوارض ہیں. جاہل ہونا یعنی وہ اوصاف جن پر انسان کا وجود موقوف نہیں ہے. اب دیکھیں نا حیوان الناطق، یہ تو ایک مطلب وجود کا انحصار ہے. چائے کے لیے پتی ایک مطلب ہے کہ اصل ہے، اگر پتی نہیں ہوگی تو چائے نہیں ہوگی. صحیح، لیکن عوارض کے اندر انحصار نہیں ہوتا. کلی کی دو قسمیں، کلی ذاتی، کلی عرضی. کلی ذاتی ہم نے پڑھی تھی جو اپنی جزیات کی پوری حقیقت ہو یا حقیقت نہ ہو لیکن حقیقت کا جزو. ہم نے پڑھا تھا کہ انسان حیوان الناطق یہ اس کی پوری حقیقت ہے. ایسے ہی نا
انسان کی اپنی جزیات زید بکر امر سب پر یہ جو ہے نا یہ پوری اترتی ہے، صحیح ہے. اور دوسرے کی مثال ہے صرف حیوان، کہ حیوان جو اپنی جزیات ہیں یعنی انسان بکری گدھا گھوڑا ان میں سے ایک جز ہے، حقیقت کا جز ہے، پوری حقیقت نہیں ہے. اگر ہم کہیں گے حیوان انسان پہ صادق آتا ہے کہ نہیں آتا، آتا ہے نا حیوان، اکیلا حیوان، لیکن کیا پورا صادق آتا ہے؟ یہ ایک جز آتا ہے، ایک جز آتا ہے نا، کیونکہ انسان کی پوری حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق، صحیح. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ انسان، ٹھیک ہے، اب انسان زید بکر امر، صحیح ہے، تو انسان زید بکر امر کے لیے کیا ہوگا؟ کلی پوری ذات، حقیقت. ہاں پوری حقیقت ہوگا. ہم اس کو کہیں الحمدللہ، اس کو ہم کہیں گے کلی ذاتی. اس کو کیا کہیں گے؟ پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا جز ہو، ہم اس کو کہیں گے کلی ذاتی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا، انسان زید بکر امر سب کے لیے یعنی مطلب ایک برابر آنے والی چیز ہے، ایک کامن چیز ہے، اس کو ہم کلی ذاتی کہیں گے. اور اگر انسان اور آگے صرف حیوان ہو، ناطق نہ ہو، صحیح ہے، تو حیوان اس کا جز ہوگا، کہ انسان کے ساتھ بھی آتا ہے، بکری کے ساتھ بھی آتا ہے، گھوڑے کے ساتھ بھی آتا ہے، باقی چیزوں کے ساتھ بھی آتا ہے. حقیقت کا جز ہو یا پوری حقیقت ہو تو کلی ذاتی ہوتی ہے. اور کلی عرضی کیا ہوتی ہے؟ کہ جو اپنی جزیات کی نہ پوری حقیقت ہو نہ حقیقت کا جز ہو بلکہ حقیقت سے خارج ہو. جیسے ضاحکن، انسان کے لیے نہ حقیقت ہے نہ حقیقت کا جز ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو اس کا مطلب ہے شیخ ایوان ناطق اور ایوان دونوں جو ہیں یہ پھر کلی ذاتی ہی ہوں گے. جی دونوں یہ کلی ذاتی ہے. فرق کتنا ہوگا؟ اگر حیوان ناطق ہو تو پھر وہ پوری حقیقت ہوگی، اکیلا حیوان ہو تو پھر وہ اس کا جز ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے سسٹر ماہرہ اس کی کلی ذاتی کی اور کلی عرضی کی؟ جی شیخ محترم، کلی عرضی تو ہے جو نہ حقیقت ہے نہ حقیقت کا جز ہے بلکہ حقیقت سے خارج ہی ہے. اور کلی ذاتی جو ہے وہ انسان پلس زید بکر وغیرہ، یعنی کہ یہ زید نہیں ہاں جی یہی تھے نا شیخ محترم، جی یہی یہ تھے. ان کی پوری حقیقت ہے تو کلی ذاتی. صحیح. اور اگر انسان اور اکیلا حیوان آ جائے یا حیوان اور فرس تو آ جائے حیوان یا حیوان اور حمار یہ آ پھر اس جائے، کا جز ہوگا، یہ حقیقت کا جز ہوں گے. یعنی حیوان ہم لکھ دیتے ہیں، حیوان آگے لکھ دیتے ہیں فارسن، ہم لکھتے ہیں حیوان آگے لکھ دیتے ہیں شاتن. تو ان میں کون سی کلی ہوگی؟ حیوان فرس کے لیے کیا ہوگی؟ کلی ہوگی. لیکن کلی ہے سر، کلی ہے یس. کلی ہوگی اور یہ پوری حقیقت نہیں ہوگی. صحیح ہے، یہ ایک جز، فرس اس کا کلی کا جز، یہ کلی ہوگی نا، یہ کیا ہوگی؟ اور فرض اس کا کیا ہوگا؟ جز ہوگا. اب دیکھیں نا، حیوان کے اندر انسان بھی آتا ہے، گدھا بھی آتا ہے، گھوڑا بھی آتا ہے، صحیح ہے، بکری بھی آتی ہے، صحیح. اب جب آپ ان میں سے ایک ایک کو ذکر کرتے جائیں گے، صحیح ہے، تو وہ اس کا جز آتا جائے گا. لیکن جب آپ انسان کہیں گے، آگے آپ کہتے ہیں حیوان ناطق، اب یہ حیوان ناطق انسان کا جز ہوگا یا پوری حقیقت ہوگی؟ کلی ذاتی ہوگی، پوری حقیقت ہوگی. پوری اسی طرح ہم حقیقت. کہتے ہیں کہ حیوان، صحیح ہے، مثلا ہم کہتے ہیں فارسن اور حیوان ساحل، صحیح ہے. اب یہ جو ہے حیوان ساحل، یہ فرس کی کا جز ہوگا یا مطلب فرس اس کا جز ہوگا یا پوری حقیقت ہوگی؟ اب سر پوری ہو جائے. اب ساحل کا میننگ معنی بتائیں، حقیقت ساحل کا میننگ معنی ہوتا ہے
हिनहिनाना, जो घोड़ा हिनहिनाता है ना। ये हम्म, सर फिर ये अर्जी पूरी हो होगी ना, गई। अर्जी। नहीं, ये उसकी पूरी हकीकत होगी, फरस की पूरी हकीकत होगी। जिस तरह नातिक पूरी हकीकत है ना इंसान की, इस तरह घोड़े की पूरी हकीकत है साहिल, ये उसका ओके, वसफ। नातिक नातिक की उसको पैरेलल लाए हैं। अच्छा सी, ठीक है, ओके ओके। नातिक इंसान के लिए। जी जी, वो नातिक के पैरेलल लेकर आए हैं ना आप, उसके लिए हवान के लिए साहिल बिल्कुल उसका, ठीक है। बिल्कुल। कहते हैं कि अब आपने देखना है जिस्म नामी, जिस्म, अब आपने इन दोनों को देखना है, इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक बन रहा है। सर जिस तरह मतलब भी बताते जाइए। नामी कहते हैं बढ़ने वाला, इंसान था ना और उसके साथ था हयावान, या इंसान और हयावान नातिक, आपने निस्बत इनमें देखनी है। अब एक जिस्म और एक है नामी बढ़ने वाला। अब जिस्म क्या है, कुल्ली है कि कुल्ली जुज़ई? जाती, जिस्म क्या है, कुल्ली है ना। कुल्ली है ना जिस्म। हर चीज का क्या होता है, हाँ, हाँ जी, होता है, जिस्म होता है। जिस्म होता है, हर वजूद का जिस्म होता है। अब नामी बढ़ने वाला होता है, जो भी जिस्म चीज होती है वो जिस्म रखती है, और ज़ाहिर है उसके अंदर इजाफा भी होता है। तो ये क्या कुल्ली होगी, जाती, कुल्ली कुल्ली जाती, जाती। जाती। हमने जाती क्यों कहा, जात, उसके साथ अंदर लिंक्ड है ना वो, इसलिए। हाँ, कि ये जो जिस्म है ना, जिस्म, सही है जिस्म बढ़ता है। उसी जी, की क्वालिटी है। उसके अंदर क्या है, उसका नमूना है। जी 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 बिल्कुल। नुबुव होना उसका जुज है, क्या है नुबुव होना। जूस है उसका। अच्छा, दरख्त अनार, दरख्त अनार। अब दरख्त क्या है, कुल्ली चीज। एक कुल्ली है, और अनार उसका क्या है, दरख्त का क्लोज है। फ्रूट है उसका। जुज जुज है। तो ये जूस है कौन सी ये। होगी कुल्ली, कुली जाती। जाती। जाती है। जाती। अच्छा, मीठा अनार क्या, कुल्ली अर्जी। कुली आर्जी, यस। अच्छा अर्जी कैसे क्योंकि ये होगा, ना हकीकत है ना जुज है ना। हाँ, ये क्योंकि मीठा खट्टा भी होना हो सकता है ना खारिज है। अनार। जी खट्टा भी हो सकता है, बिल्कुल। जैसे अच्छा, इंसान के लिए था काला गोरा। तीखा भी होता है। जिस्म नामी में हमने पढ़ा था कि जो भी होगा ना वो बढ़ने वाली चीज उसका जिस्म होगा, यानी ये जिस्म उसके लिए लाजमी होगा। लेकिन अनार मीठा भी हो सकता है और खट्टा भी हो सकता है, खुली अर्जी होगी। अच्छा, उसके बाद है सुर्ख अनार, ये भी ये भी कुल्ली अर्जी अर्जी हो हो गया। गया। ये भी ऐसी है। ये भी कुल्ली पिंक भी, अर्जी है। व्हाइट सब हो सकता है। क्यों अर्जी चिट्टा भी ऐसे हो है? सकता है, चिट्टा भी नार होता है। जी होंदा होएगा। जी, ग्रीन। व्हाइट भी। व्हाइट बोला मैंने सर, ये पिंक और व्हाइट। अच्छा, हयावान फरसुन, ये भी ये आपने तो बताया। कुल्ली जाती ये फिर हो गया ना, कुल्ली आपने कहा था। जाती है। कुल्ली जाती। जी सिस्टर फातिमा आपको समझ आई है, सर हयावान हैवान वो फरस। जैसे इंसान और बकरों है, और जी उस्ताद मोहतरम। इसमें कुल्ली कौन सी है हयावान फरसुन में, हैवान फरासुन उस्ताद मोहतरम, ये फरासुन जो है अगर इसके साथ हैवान जो है ना जो ये लेदर कुल है, क्या, जिसमें सारी चीजें आती हैं, गधा घोड़ा इंसान फरस, और फरस उसका फरस जुज है, उसका जुज है। जुज है उसका। हम्म, अब्दुल मन्नान भाई, ये कुल्ली जाती हो गया मिलाती। जी ठीक है माशा। कवि घोड़ा अब्दुल मन्नान भाई, अब्दुल अब्दुल मन्नान मन्नान। भाई, आपकी बारी, हम नहीं बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। शेख मोहतरम ये माइक ही नहीं ऑन हो रहा था। अच्छा, जी शेख वालेकुम मोहतरम हुक्म। जी। कवि और घोड़ा, कवि घोड़ा ये क्या है, मोहतरम कुल्ली आवाज काट रही है आपकी। कुल्ली जाती है, कुल्ली अर्जी है।
कवि घोड़ा, ये शेख मोहतरम चलिए हार देंगे फिर हम बोलेंगे। कुल्ली, जाती या अर्जी? जाती, फंस गए अर्जी है शेख मोहतरम। हाँ, मैं फंस गया क्या, तुझे अर्जी कह दो। कैसे कैसे जाओ अर्जी 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 कैसी है? ये सईद भाई ने मुझे बर्बाद दिया शेख मोहतरम। जाती कह दो, ठीक है। फिर बच जाओगे। खारजी, अर्जी सालती के लिए शेख मोहतरम खारजी है। सही बात। जो बंदा खारिज में रहता है क्लास में नहीं होता, फिर उसको खारजी समझ आती। शेख मोहतरम ठीक कहा मैंने कि नहीं? हाँ बहुत सही कह रहे फिर अब हम हो। किताब से ऐसी ढूंढ रहे हैं खारजी है किते। वो ना हमारे जो है ना शेख साहब इनके लिए कहें अलामत उद्दार क्लास से बाहर। ला हौला शेख मोहतरम हमें शेर अब सीखने पड़ेंगे, जवाब देना पड़ेगा शेरों में। ये ये बड़े डाढ़े शेर कहते हैं। नहीं, ये जो शेर आप सुना रहे हैं ना आपको, अलामत उद्दार वाला, ये बड़ा खतरनाक जी। शेर सुना रहे हैं। वो हमारे जो है ना शाह जी, वो एक लतीफा सुनाते हैं, आपको सुना दें? जी जी शेख मोहतरम जरूर। आपने सुना होगा, उनकी ना वीडियो सुनी हुई होगी, रफुल दयान वाली। वो कहते हैं मैं नया नया आया ना खुशाब के अंदर, मौली बनकर, आलिम बन के ना, खतीब बन के, तो मैंने मसाइल बयान करना शुरू किए, रफुल दयान आमीन वगैरह। तो वो एक मौलवी था जो बंदियों का, वो कहता है कि ये जो है ना नया ना लड़का है, जैसे पंजाबी में कहता है मुंडा है, ये बस एमी ठीक हो जाएगा। तो वो उन्होंने मसला बयान किया रफुल दयान का। एक बंदा उनके पास आ गया, तो उसने ताकीक शुरू कर दी दूसरी मस्जिद का। तो उन्होंने पूछा कि ये जो तुम आप रफुल दयान करते हो सही है, तो ये जो तुम कहते हो छोड़ दिया था पहले करते थे, तो ये कहाँ लिखा हुआ है? सही, ये कहाँ है? ये अपने मौलवी से ना आपने लिखवा कर लाना या उससे पूछ कर आना। तो वो गया, उसने ना जाकर पूछा कि ये जो तुम कहते हो पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे फिर छोड़ दिया, और मक्का में करते थे मदीने में आए छोड़ दिया, तो ये कहाँ लिखा हुआ है? जी। तो उसने ना जाके पूछा, उसको पता नहीं चला। वो फिर दोबारा आया, तो उन्होंने पूछा कि ये कहाँ लिखा हुआ है, तो उन्होंने कह दिया कि ये ना करतूतुल कबीर में लिखा हुआ है। करतूतुल कबीर, करतूतुल कबीर। कबीर अस्तगफिरुल्लाह। करतूतुल कबीर। तो वो दोबारा बंदा उनके पास गया और कहने लगा आपने तो मुझे बताया नहीं था, लेकिन वो मौलवी साहब कह रहे हैं कि वो तो एक किताब में लिखा हुआ है। उन्होंने फिर अपने वो आलिम को फ़ोन किया, अपने उस्ताद को, कि उस्ताद जी हमने आपसे दौरा किया था हदीस का, तो उसमें आपने ये बताया था। उन्होंने कहा था कि मैंने अपने उस्ताद से दौरा किया था, उन्होंने हमें बताया था। ठीक है, तो किताब कौन सी थी? सही है। तो वो कहते हैं कि किताब तो याद नहीं है। उन्होंने कहा किताब का नाम इस तरह तो नहीं था, करतूतुल कबीर, करतूतुल कबीर। तो उसने थोड़ा सा सोचा ना, तो वो है परेशान हो गया कि करतूत का माना करतूत और कबीर का माना बड़ा, ये तो कोई गेम ही लग रही है। सही है। तो वो वापस आके उसको कहता है कि ये तुझे कहा किसने करतूतुल कबीर? तो उसने कहा कि जी ये उसी मौलवी ने कहा है जिसने नए नए मसले शुरू किए हैं ना। तो वो कहता है कि वो मौलवी जो है ना तेरे साथ उसने धोखा कर दिया, इस नाम की कोई किताब नहीं है करतूतुल कबीर। वो दोबारा फिर उनके पास आ गया और कहने लगा कि आपने किताब ही नहीं बना ली अपने पास से, आपने मतलब ये गलत किताब जो है आपने बना ली। तो वो कहने लगे कि आप गलत मसला बना सकते हैं, मैं गलत किताब नहीं बना सकता। आप एक गलत मसला
بنا سکتے ہیں تو میں غلط کتاب نہیں بنا سکتا. اگر آپ ایک غلط مسئلہ بنا سکتے ہیں تو میں غلط کتاب بھی بنا سکتا ہوں. صحیح ہے. تو یہ جو آپ نے یہ روایت بیان کی ہے نا، یہ کرتوت الکبیر کے اندر ہی لکھی ہوئی ہے. کلی خارجی. ہاں، کلی خارجی. یہ حضرت صاحب جو بتا رہے ہیں نا، یہ خارج کے اندر ہی کلی بنی ہوئی ہے. جی، یہ کلی عرضی ہے. کبھی ہونا یہ جو ہے نا اس کا کمزور بھی ہو سکتا ہے جی. کمزور بھی. میں نے کہا تھا سر یہ جب ہار جائیں گے تو ہم بتائیں گے، آپ نے خود ہی بتا دیا. نہیں، آپ نے بتا دیا تھا، آپ نے اشارہ کر دیا تھا. جی صحیح ہے؟ جی. ماشاء اللہ. اچھا، کشادہ مسجد، یہ بھی کیا ہوگا؟ کلی عرضی. ذاتی ذرا کلی عرضی کیوں ہوگا ہر سر؟ کشادہ. ہر مسجد کشادہ نہیں ہوتی. اوکے تنگ اوکے بھی ہو سر. سکتی ہے. ہاں، تنگ بھی ہو سکتا. جسم پتھر، جسم پتھر. جی سسٹر زالے. جسم تو پتھر ذاتی ہوں گے، کیسے کلی ذاتی؟ ذاتی. کیسے ذاتی؟ جسم کا مطلب جسم ہوتا ہے نا، تو وہ کلی ہو گیا، کلی مطلب ذاتی ہو گیا. ہم کہیں گے ہر پتھر جو ہے نا اس کا پہلے جسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہوتے پتھر جسم کٹھا لکھا ہوں. ٹھیک ہے. جو بھی پتھر ہوگا نا اس کے لیے جسم تو ہوگا، جسم اس کے لیے کل ہوگا. ٹھیک ہے. کوئی بھی پتھر ایسا میں نے نہیں کہا جس کا سر جسم علیحدہ ہے، پتھر علیحدہ ہے. جی. تو یعنی یہ مطلب ہے کہ یہ کیا بن جائے گی؟ کلی ذاتی بن جائے گی. سخت پتھر، سخت پتھر، یہ کیا ہوگا؟ سسٹر امیمہ، سخت پتھر. کلی ذاتی. کلی ذاتی کیسے ہوگا؟ یہ سارے پتھر سخت ہوتے ہیں. شاباش. ہر پتھر ہی کیا ہوتا ہے؟ سخت ہوتا ہے. صحیح. اچھا، لوہا. اچھا، پتھر کہاں سے گر رہے ہیں جی؟ زالے کے مائک سے گر رہے ہیں. جی سر پہلے گر رہے تھے. اچھا اچھا جی. لوہا چاقو، لوہا چاقو، یہ کیا ہوگا؟ لوہا چاقو سسٹر خدیجہ. یہی وہی کلی ذاتی، کیسے؟ کیونکہ چاقو لوہے سے ہی بنتا ہے، اس لیے لکڑی وغیرہ سے نہیں بنتا. شاباش. چاقو کے اندر ہوتا ہے نا دستہ پلس پھالا، جو دھار ہوتی ہے اس کی. اگر ہم کہتے ہیں کہ دستہ اور پھالا، تو یہ پوری حقیقت تھی. یہ کیا تھی؟ یہ پوری حقیقت تھی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا ہے؟ لوہا چاقو. صحیح ہے. تو چاقو کے اندر لوہا لازمی ہوتا ہے. یہ نرم کون سا ہوتا ہے؟ پتھر نرم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ڈر سے نرم ہو جاتا ہے. اچھا، لوہا چاقو. تیز چاقو، تیز چاقو. عبد المنان بھائی، تیز چاقو. اگر ہم کہیں کہ شرارتی عبد المنان، اگر ہم یہ کہیں تو یہ جو شرارت ہے یہ کلی آپ کا ذاتی. کل ہوگا یا جز ہوگا یا خارج ہوگا؟ نہیں، یہ شرارت جو ہے یہ جز ہوگا، کل ہوگا یا خارج ہوگا، عرض ہوگا؟ نہیں، شرارت کل ہے نہیں، جز ہے نہیں، جز بھی نہیں نا. نہیں، جس کے لیے جسم ہونا ضروری ہے نا. ہاں، جسم ہونا ضروری ہے. سو یہ جس طرح بدلے یہ باز خارج پڑا ہے. تھا آپ نے، یہ عرض ہے. خارج جسے آپ خارج کہہ رہے تھے نا، آپ نے اصطلاح بنا لی، خارج ہے. اس کو آپ عرضی کہیں.
سمجھ آ گئی عبد المنان بھائی؟ جی جی شیخ محترم. یا ہم کہہ لیتے ہیں فتین. عبد المنان جو ہے یہ فتین ہے. اب ٹھیک ہے، اب کوئی اور لقب نہ لگا جی دیں سر فتین مہربانی کر کے. ذہین کو کہتے ہیں نا، ذہین کو فتین کہتے ہیں. اب جو جی لگائے گا وہ بھی شرارتی ہو. جی نہیں، اب کوئی اور لقب اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جی جی شیخ. ٹھیک ہے سعید بھائی. سعید بھائی مرضی تھوڑی کی ہے. خیال کرے کرو یار. اچھا جی، نحوی سعید بھائی، نحوی شیخ محترم، یہ کیا ہوگا؟ نہیں اچھا، تلوار، تیز تلوار، یہ کیا ہوگا؟ تلوار اور تیز تلوار. جی سعید سر بھائی. کسی کا نام لیا آپ نے؟ سعید بھائی ایک تلوار، تیز تلوار، کیا بن جائے گا یہ؟ یہ تو کلی کلی. تیز تلوار تو مطلب وہ بھی ہو سکتی ہے نا، تیز کے بغیر بھی تلوار تو ہو سکتی ہے. وہ ریئر کیس ہے نا، جیسے وہ کیس تھا جس سے اندھے والا آپ نے بتایا تھا آپ نے. اگر وہ آج پھر کلی جاتی ہے. اگر ہم پوری تلوار حقیقت اور شیخ محترم. ہاں ماشاء اللہ، ہاں تلوار کی پوری حقیقت تیز تلوار. اگر ہم تیز ہی یہ ہوتی ہے کہیں کسی میں جی، ہلکی ہو والی تو سکتا سر ہے تلوار تیز ہوتی ہے نا، تیز ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ وہ جو ہے تیز نہیں بھی سر، ہوتی. ہاں لیکن سر ایسا وہ ہی ہے نا تو جی. پھر تو سر ایکسیپشن ہوگی نا، پھر تو جیسے اندھا تھا اس طرح. پھر تو ایسے جی وہ جو سر. بغیر بولے انسان تھا، ہاں جی، نہیں گونگا انسان. وہ گونگا انسان وہ تو بہت کم ہوتا ہے. صحیح ہے، یہ تو مطلب ہے شیخ یہ کہ محترم تلوار بھی کم ہی کوئی نہیں تیز سر جس نے یوز اچھا تیز کر دیکھیں لیا چاقو تلوار بھی وہ تو تیز وہی ہی ہے کرے گا نا بہن. ہے نا. دیکھیں نا، ایک انسان جو ہے نا مطلب جو تلوار نہ ہوئی تلوار پھر تو وہ استعمال ہو کے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اس کی دھات ختم ہو کند جاتی ہے، کند ہو کھنڈی جاتی ہو کند. جاتی ہے. وہ کیا ہو جاتی ہے؟ جی جی، جی جی کند ہو جاتی ہے. ہاں جی صحیح. تو تیز انسان چاقو بھی اسی انسان طرح ہے نا. انسان جو ہے وہ بول بول کے چپ ہو جاتا ہے، اس کی گویائی تلوار کا تو استعمال ہوتا ہے، یا وہ مطلب ہے اس کو زنگ لگ جائے، یا اس کی دھار جو ہے وہ زنگ آلود ہو جائے. کیا خیال؟ کلی عرضی ہوگی نا شیخ، تیز چاقو کی طرح میرے خیال میں. ہاں کلی عرضی ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ تیز ہونا جو ہے یہ اس کا خارج، اس کا عرض ہے. جو چیزیں استثناء ہوتی ہیں نا، استثناء، ان سے قیاس نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا. صحیح، استدلال قاعدے سے ہوتا ہے، استثناء سے قیاس نہیں ہوتا. یہ جو نادر چیز ہوتی ہے، نادر، اس کو کہتے ہیں کل معدوم. النادر کل معدوم، النادر کل معدوم. کل معدوم معدوم. مطلب اس کا وجود نہیں ہوتا نا، ایسا ہے نا. ہاں جی، بہت کم ہوتا ہے. النادر کل معدوم، نادر چیز جو ہے نا وہ جیسے موجود ہی نہ ہو. ہاں جیسے وہ موجود ہی نہ ہو. مثال کے طور پر ٹھیک ہے، کسی دن اگر مطلب سسٹر خدیجہ کی چھٹی ہو جائے، صحیح ہے، اللہ نہ کرے، تو اب اس کو ہم اصول تو نہیں بنائیں گے نا کہ یہ کلاس میں آتی ہی نہیں، تو وہ جو نادر چیز ہوگی وہ کل معدوم ہوگی. کیا خیال؟ اکثر کو دیکھیں گے. یس. یہ سسٹر کیا کہہ رہی ہیں کہ اکثر پہ میری ہی آنی ہے. اچھا جی، ذاتی اور عرضی کی قسمیں، جنس، نوع، فصل. شیخ محترم جنس، پچھلا بھی چلا جائے گا، اور نہیں پڑھتے، یہ کچھ اور پڑھ لیتے ہیں. اچھا ٹھیک جی ہے. سر وہ کانسیپٹ نا مکس نئے اپ ہو جائے کتاب گی بند سارے. کر کے بیٹھ گئے یہ. یہ اچھا ایک ٹھیک ایک دن میں نا یہ والی جو چیز ہے نا، یہ ایک دن میں ایک ٹاپک پڑھنے والا ہے بس. صحیح کہا آپ، بالکل صحیح کہا. سر وہ مشکل سے بیٹھتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، وہ آتا ہے دیر سے. ویسے بڑی بات ہے خدیجہ، آپ نے ماشاءاللہ منطق کو آج بڑا کور کیا ہے. اس پر تو ماشاءاللہ
آج آپ کو داد بنتی ہے، اللہ تعالیٰ برکت دے. آمین. پہلے تو ماشاءاللہ زالے نے اس پہ قبضہ کیا ہوا تھا منطق پر. آئندہ انشاءاللہ مقابلہ ہوگا. عبد المنان بھائی آج جو ہے نا مطلب میدان چھوڑ گئے ہیں، بڑا افسوس ہے. جی جی شیخ محترم حاضر آ گیا ہوں میں. یہ تو حدیث انشاءاللہ مزہ آئے گا پڑھنے. منطق سمجھ نہیں طرح آ رہی. ہاں اسی میں کہہ رہے تھے کہ آپ میدان چھوڑ گئے. شیخ محترم شروع والے دن سے بیس ہی نہیں پکڑی میں نے. زیادہ مزہ آتا ہے شرح ابن عقیل پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا، ترکیبیں کرنے کا، اور ماشاءاللہ نحوی سر بننے کی کوشش کر رہا ہوں. قرآن مجید کا بھی سر الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے. اس میں بھی ہم تراکیب کرتے ہیں نا، وہ اعراب کرتے ہیں ہم. سوری بھی اصول آ گئے. جی اب اصول ہے. تو یہ منطق کے ساتھ جو آپ کا سلوک ہے نا، یہ سوکنوں والا سلوک ہے. یہ شیخ محترم وہ آگے اتنا زیادہ پہنچ گیا نا، پیچھے سے پڑھنا پڑے گا. جب تک پچھلی سیڑھیاں نہیں نا کراس کروں گا، ڈائریکٹ چھلانگ ماروں گا تو پھر درمیان میں گروں گا. نہیں، یہ اس میں مشکل نہیں ہے آپ کے لیے. آپ تھوڑا سا ٹائم. آسان ہے، بس شروع سے پڑھنا ہی پڑے گا. جو جتنی اصطلاحات ہیں وہ پیچھے ڈیپینڈنٹ ہے. نہیں اتنی کوئی نہیں. کیوں جی اتنی ڈیپینڈنٹ تو نہیں ہے اس میں. یہ کون سی ناو ہے؟ انڈیپینڈنٹ ہے وہ. اچھا پھر ٹھیک ہے. ہر سبق میں کچھ نیا. لیکچر تو اپلوڈ کرنا ہے یوٹیوب پہ، تو تبھی تو پچھلے لیکچر لے کے ہی سن سکوں گا نا. اتنے مس ہو گئے ہیں. صحیح. جو مثالیں اس کی ہوتی ہیں، جو اس کی فرہنگ کہتے ہیں اس کو. یہ جو منطق کی جو آخر میں جو ہوتا ہے نا تدریبات، جی اس تجربہ سے مشق. اچھا سمجھ میں آتا ہے، زیادہ سمجھ میں آتا ہے اس سے. صحیح. انشاءاللہ کروائیں گے اس کو انشاءاللہ. جی ہم پڑھ رہے تھے کہ امر کے کیا کیا معنی ہیں. صحیح. امر کے کیا کیا معنی ہیں. امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، امر استحباب کے لیے ہوتا ہے، امر اگر ممانت کے بعد آئے تو اس کو اس کے اصل پہ لوٹا دیتا ہے. اچھا امر وجوب کے لیے ہوتا ہے. اس کی ایک مثال دینی ہے آپ نے سسر خدیجہ، قرآن کی آیت یا حدیث جس میں امر ہو اور وجوب کے لیے ہو. اقام الصلاۃ آت الزکاۃ. آت الزکاۃ. شاباش. یہ امر ہے زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دینا فرض ہے. اچھا جی دوسری مثال امر کے وجوب کی سسٹر مائرہ آپ دیں. کوئی آیت پڑھ دیں جس میں امر کا صیغہ ہو اور وجوب کے یہ لیے. شیخ محترم وہ کہہ رہی ہیں کہ میری نانیمہ پاس ہیں، تو وہ کوئی شاید نہیں پوچھ سکتی، بتا سکتی بھی، بول نہیں سکتی. کوئی اس طرح کا انوائرمنٹ ہے. مرضی ہے آپ لوگوں کی. شیخ محترم میں بتا دیتا ہوں. اچھا آپ استحباب کی بتائیں پھر ہیں. استحباب کی. جی شیخ محترم اباحت کی. نہیں استحباب کی. اباحت اور چیز ہے. اچھا استحباب. شیخ محترم جیسے یہ جو 12 رکھتے ہیں رواتب، ان کو ادا کرنا. اس میں امر کہاں ہے؟ اچھا امر تو نہیں ہے، لیکن سبحان اللہ. یہ انہوں نے وہ سر ان کو پہلے سمجھائیں مستحب. مسئلہ کیا ہے. امر تو وجوب اور فرض کے لیے ہے نا، ان کو یہ بتا دیں پہلے. ان کو کیا سمجھائیں، یہ خود ہی سمجھدار ہے. شیخ محترم میں نے کل کی بھی کلاس نہیں لی، پہلے بھی نہیں لی ہے، تو مجھے نا یاد ہی نہیں ہے ایگزام اس کی کوئی بھی. اچھا شیخ محترم بات یہ ہے کہ یہ معاشرہ سے اچھی سمجھ آتی ہے یہ اصول فقہ، اور میں اس کو گہرائی سے مطالعہ بھی کرتا ہوں. لیکن یہ جو ہفتہ بہت بھاری رہا، اس سے پچھلا بھی کچھ نہیں توجہ دے سکا، تو کل کا عقیم لیکچر بھی نہیں الصلاح میں نے ہے لیا. سر. عقیم اللہ تو تعالیٰ اس الصلاۃ. وجہ سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے عقیم آسانی کرے. الصلاۃ آپ نے دے دی تھی نا، اس وجہ سے میں نے نہیں دی، باقی مجھے نہیں یاد تھا نہیں اس کی وجہ سے. میں نے غلط بولا تھا. وجوہ یا جس اقام طرح الصلاۃ بولا تھا، لا کچھ اور بولا تقربوا تھا. الزنا، یہ بھی ہو سکتی ہے شیخ محترم. دو لا مثالیں میں نے کل آپ سے پوچھی تھی، وہ دونوں مستحب کی تھی نا. لا تقربوا الصلاۃ تو نہیں ہے نا. نہیں ہے سر. جی یہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے اقیم فاغسلوا الصلاۃ. وجوہکم
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، یہ بھی ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے جی سعید بھائی، فاغسلوا وجوہکم، یہ اس میں آباد میں لے کے آ رہے ہیں شیخ اس کو؟ یہ وجوب میں دیکھ رہا ہے. ہاں وجود میں تو میرے خیال ٹھیک ہی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. آباد ابھی تو آپ نے مستحب کا نہیں پوچھا تھا شیخ؟ نہیں یہ استحباب سے پیچھے وجوب پہ چلے گئے. آپ وجوب کی دے رہے ہیں استحباب کی دے رہے ہیں؟ شیخ محترم دوسری آپ نے وجوب کا تو مستحب کی مجھے تھی. معنی بھی سمجھ آ رہا ہے، میں نے پہلے پڑھا بھی ہے. استحباب کی مجھے تعریف نہیں پتا، اس لیے میں نے اس کو مستحب میں لے لیا. جی سسٹر زالے بتائیں مستحب کی تعریف. مستحب وہ ہوتا ہے جس کے مطلب کرنے پہ ثواب ہو اور نہ کرنے پہ گناہ نہ ہو. کرنے کا حکم ہو، کرنے پہ ثواب ہو امتثالاً فرمانبرداری کی طرف، اور چھوڑنے پر سزا نہ شیخ ہو. محترم یہ شیخ وہی ہے نا محترم یہ مندوب جو ہم نے اسٹارٹ میں پڑھا تھا. شیخ محترم یہ وہی نہیں، استحباب کی اپنے بات کی ہے نا، استحباب کی. استحباب کی. تو یہ رواتب اس میں نہیں آتے، وہ حکم ہے اس کا، لیکن چھوڑنے پر گناہ نہیں. نہیں بات یہ ہے کہ وہ امر ہو نا، ہم پڑھ رہے ہیں کہ امر کا معنی استحباب. جی سعید بھائی امر استحباب کے لیے دلیل معنی. شیخ صاحب یہ دیکھیں نا، جس طرح یہ حکم دیا گیا ہے نا کہ مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھو، اور پھر بعد میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جو چاہے پڑھے، تو یہ پھر یعنی امر وجوب نہ رہا استحباب. بلکہ واجب ہو گیا. اسی طرح یہ دیکھیں اشہدوا اذا تبایعتم، جب لین دین کرو ہاں یہ بانٹ بھی لو گواہ بنا لو. یہ آپ نے گواہ نہیں بنایا. جی بالکل صحیح ہے. اسی طرح وہ جو نا غیر وہ جو تھا وَإِذَا خَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، وہ تھا کہ ممانت کے بعد آئے. صحیح ہے. جس طرح وَإِذَا وہ کیا حَلَلْتُمْ، اس کو پھر کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کہ ممانت کے بعد اگر امر کا صیغہ آئے اصل تو اس کو اصل کی طرف لوٹا دیتا ہے. اگر جی پہلے وہ چیز جائز ہو تو جائز ہو جاتی ہے، پہلے مستحب ہو تو مستحب ہو جاتی ہے. جیسے کن تو نہیں تو من زیارت القبور وزورها، پہلے منع کر دیا تھا اب زیارت کرو، تو یہ مستحب ہے کیونکہ پہلے زیارت کرنا کیا تھا؟ مستحب تھا. منع. اور پہلے مستحب مستحب تھا تھا. پھر منع ہو گیا، پھر دوبارہ اجازت دی تو وہ اس حکم نے اس کو کس پہ لٹا دیا؟ اصل پہ. پہ. اس کو اصل پہ لٹا دیا. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح اباحت کے لیے بھی ہوتا ہے. صحیح ہے. جیسے آپ نے فرمایا نا کہ یعنی یہ کر لو ولا حرج. صحیح ہے. افعل کر لو ولا حرج، کوئی حرج نہیں. تیسرا ڈانٹ کے لیے ہوتا ہے اعملوا ما شئتم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء، جو چاہے ایمان لے کر آئے، جو چاہے کفر کرے. فلیکفر. تو یہ ڈانٹ کے لیے. اب یہ نہیں کہ وہ کفر لا کرتا ہے، اللہ نے خود ہی تو قرآن میں تو کہا بھی کفر کرے. صحیح ہے. تو بھی کہتے ہیں. ڈانٹ بالکل صحیح. توبیخ بھی کہہ لیں، صحیح ہے. تہدید کہہ لیں، زجر بھی ہے. زجر کہہ لیں، یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا یہ جو سسٹر نے نیچے حدیث لکھی ہے نا کہ زائرات القبور، اور بعض ابو داود کے اندر ہے زوارات القبور. ہاں انہوں نے زوائرات لکھ دی ہے، زوارات ہے. زائرات یا زوارات. ٹھیک ہے. لعن اللہ لعن رسول اللہ علی زوارات، مبالغے کا صیغہ. تو محدثین نے اس میں یہ تطبیق بیان کی ہے کہ بہت زیادہ جانے والی اور وہاں جا کر رونے والی، بہت زیادہ رونے والی، نوحہ کرنے والی. اگر خاتون جو ہے وہ شرعی پابندیوں کا لحاظ کرتے ہوئے قبرستان چلی جاتی ہے، دعا کرتی ہے، دعا پڑھتی ہے، تو کوئی حرج نہیں. اس کے کئی دلائل ہیں، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو دیکھا تھا، وہ قبر پہ رو رہی تھی، فرمایا کہ تو صبر کر. اس نے کہا کہ اگر تجھ کو میرے جیسا دکھ پہنچا ہوتا تو پھر میں دیکھتی تو کیسے صبر کرتا. تو اس کو بتایا گیا کہ یہ تو اللہ کے رسول ہیں. پھر وہ آئی اور معذرت کی. امام بخاری نے کئی دلائل سے ثابت کیا ہے کہ عورت قبرستان جا سکتی ہے شرعی پابندیوں کے ساتھ. اسی طرح سید عائشہ سید عبد الرحمن بن عوف کی قبر پہ جا کر انہوں نے اشعار پڑھے تھے. یہ سنن کبریٰ وغیرہ کے اندر ہے. اچھا ہم پڑھے تھے کہ وَيَخْرُجُ الْأَمْرُ عَنِ الْفَوْرِيَّةِ إِلَى التَّرَاخِي، امر فوریت اور سے نکل کے تراخی کی طرف چلا جاتا ہے.
امر کا ایک معنی تو وجوب کا ہے نا، پھر ایک یہ بھی ہے کہ امر تقاضا کرتا ہے کہ وہ کام فوراً کرو، صحیح ہے. تو نماز آپ پہ فرض ہو جاتی ہے، آپ اس کو فرض ہونے کے بعد فوراً ادا کریں، اس میں تاخیر نہ کریں. ہم نے پڑھا تھا تاخیر کے اندر آفات ہے. تو کہتے ہیں کہ کرینے کی وجہ سے فوریت سے تراخی کی طرف امر چلا جاتا ہے، جیسے قضاء رمضان. سعید بھائی پڑھے قضاء رمضان انہ مأمور بھی. قضاء رمضان فإنه مأمور به لكن دل الدليل على أنه للتراخي. ترجمہ بھی فان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان ترجمہ بھی يكون علي الصوم. ترجمہ بھی کرتے جائیں. مثال قضاء رمضان، اس کی مثال رمضان کی قضا ہے، رمضان کے روزوں کی قضا ہے، کیونکہ اس کا حکم دیا گیا کہ آپ نے روزے قضا کرنے. لیکن دلت دلیل، لیکن ایک دلیل رہنمائی کرتی ہے اس بات پر کہ انہ للتراخی، بے شک یہ جو قضائی کا حکم ہے نا یہ بعد میں ہے، فوراً نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ سید عائشہ کہتی ہیں کانا یکون علی الصوم، مجھ پہ روزے ہوا کرتے تھے رمضان کے. فما استطیع، پس میں نہیں استطاعت رکھتی ان اقضیہ کہ میں اس کی قضائی دوں، الا فی شعبانہ، مگر کس مہینے میں؟ شعبان میں آ کے. اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس رہتے تھے، تو اس لیے پھر میں آپ کے ہوتے ہوئے قضا نہیں کر پاتی تھی. تو یہ دلیل آ گئی کہ امر یہاں تراخی کے لیے ہے. ولو کان التاخیر محرما، اگر تاخیر حرام ہوتی، ما اقرت علیہ العائشہ تو سید عائشہ اس پر کبھی بھی برقرار نہ رکھی جاتی. گویا کہ یہ تقریری حدیث ہوگی. کیا ہوگی؟ تقریری حدیث ہوگی. اور یہ کرینہ ہے جس نے امر کو فوریت سے پھیر کر تراخی کی طرف لے کر گیا، لیٹ ہونے کی طرف. ٹھیک ہوگا. ما لا یتم المأمور الا به، یہ ٹاپک آپ پیچھے بھی پڑھ رہے ہیں اور آپ نے یہ پیچھے پڑھا بھی، اسائنمنٹ بھی آپ نے حل کی تھی کہ جو چیز واجب کی ادائیگی میں سبب ہوتی ہے، ذریعہ ہوتی ہے، وہ بھی واجب ہوتی ہے. یہ وہی ما لا یتم المأمور، وہ چیز جس کے ساتھ مأمور مکمل نہیں ہوتا مگر اسی کے ساتھ، جس کا حکم دیا گیا نا اس کی ادائیگی جب کسی چیز کے اوپر منحصر ہو. اذا توقف فعل المأمور به على شيء، جب منحصر ہو، موقوف ہو مأمور به کے فعل کو کرنا. مأمور به سمجھتے ہیں نا؟ جس کا حکم دیا گیا. ہاں امر یعنی دیا. کام، فعل، امر، صحیح ہے. جب اس کو کرنا کسی چیز پر موقوف ہو، کان ذلک الشیء مأمورا به، تو جس چیز پر وہ موقوف ہوگا نا تو وہ چیز بھی مأمورا به، وہ مأمور بھی ہوگی، یعنی اس کو بھی ادا کیا جائے گا، اس کی ادائیگی کا بھی حکم ہوگا. عبارت سمجھ آئیے؟ ٹھیک ہے. آگے سمجھ. جس کام کو کرنا، جس مأمور بھی کو کرنا کسی چیز پر منحصر ہو تو ڈیپینڈ کر رہا ہو، مطلب تو اس چیز کو کرنا بھی ضروری ہے. ضروری ہو جائے گا. آگے پڑھے سی بھائی. فَإِنْ كَانَ الْمَأْمُورُ بِهِ واجباً، شیخ فَإِنْ كَانَ مَأْمُورُ بِهِ واجباً، اگر کوئی کام کرنا جو ہے نا وہ واجب ہو، کان ذالک شیء واجباً، تو اس کے لیے جو چیز لازم ہوگی وہ بھی واجب ہو جائے گی. ٹھیک ہے. وَإِنْ كَانَ الْمَأْمُورُ بِهِ مَنْدُوبًا، اور اگر کسی کام کا کرنا جو ہے نا وہ مندوب ہو، یعنی مستحب ہو، مستحب ہو، تو کان ذالک شیء مندوباً، تو وہ جو اس کے لیے لازم چیز ہوگی وہ بھی مندوب ہو جائے گی یا ہاں جی، مستحب ہو جائے گی. وہ چیز، وہ وسیلہ، وہ ذریعہ، وہ بھی مستحب ہو جائے گا. جی آگے. مثال الواجب، مثال الواجب ستر العورت، واجب کی مثال عورت کا پردہ ہے. فَإِذَا تَوَقَّفَ عَلَى شَرَائِعِ صَوْبٍ، اگر وہ توقف موقوف کرے ہو، گی، اگر وہ موقوف منحصر ہو، موقوف ہو، اس یعنی وہ ڈیپینڈ ہو، جس طرح سسٹر نے کہا ہے نا کہ وہ ڈیپینڈ ہو کس پر؟ کپڑے کے خریدنے پر. صحیح ہے. شرائع صوب. ہاں کانا شراء ذالک شراء واجباً، تو اس کا خریدنا بھی واجب ہو جائے گا. یعنی آپ دیکھیں نا، واجب کی ادائیگی کے لیے آپ نے نماز ادا کرنی ہے،
تو شرمگاہ کا ڈھانپنا یہ ضروری ہے. اب ایک بندے جی کے پاس کپڑے نہیں ہے، پیسے ہیں اور وہ خرید سکتا ہے، صحیح ہے، وہ کیا کر جی سکتا ہے کپڑا. تو اب یہ خرید جو سکتا ہے، خریدنا ہے، جو واجب کی ادائیگی تک ذریعہ بن رہا ہے، یہ اس کے وہ لیے بھی کیا ہوگا؟ واجب یہ بھی ہوگا. واجب ہو جائے یہ بھی واجب واجب ہوگا. ہو جائے گا. آگے اور مثال و مندوبن، اور مندوب کی مثال جو ہے التطیب للجمعۃ. التطیب الجمعۃ، ٹھیک ہے، جمعے کے لیے خوشبو لگانا. خوشبو لگانا. خوشبو لگانا. بارک. فَإِذَا توقفوا علی شرائع طیب، اور اگر یہ توقفا، موقوف ہو فَإِذَا توقفا، یہ بار توقف بار علی آیا. شرائع طیب، اور اگر اس کا یعنی یہ موقوف ہو اس کو خوشبو خریدنے پر، کانا ذالک شراء مندوبن، تو یہ خریدنا بھی جو ہے نا وہ مندوب ہو جائے گا. ہاں جی، کہتے ہیں کہ جمعے کے لیے خوشبو لگانا مستحب ہے نا. تو اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ جو ہے خوشبو خرید لاتے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ کے رسول کو خوشبو پسند ہے، تو یہ خریدنا بھی آپ کے لیے مستحب ہوگا، پسندیدہ ہوگا. اللہ آپ کو اس پر اجر دے گا. ٹھیک ہے، شروع میں جب آپ نے پڑھا تھا تو آپ نے اس کی مثال پڑھی تھی وضو والی، ایسے ہی نا. جی وضو کے لیے پانی اور وضو کے لیے مسواک خریدنا اور پانی خریدنا، یہ انہوں نے دو مزید مثالیں دی. اور آپ نے ایک اور مثال بھی دی تھی کہ انگور اگر کوئی شراب کے لیے خریدنا چاہے تو وہ اس میں انگور دینا نہیں چاہیے، وہ بھی حرام ہے. ماشاء اللہ، یعنی اگر وہ حرام کا وسیلہ بن رہی ہے تو حرام ہے، اگر وہ مباح کا وسیلہ بن رہی ہے تو مباح ہے، صحیح ہے، اگر وہ مستحب کا بن رہی ہے تو مستحب ہے، یعنی وسیلے کے اوپر. وهذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها وهي، یہ قاعدہ کہتے ہیں کہ یہ ایک عام قاعدے کے ضمن میں ڈسکس ہوا ہے، یعنی جو اس سے بھی کئی گنا عام ہے. هذه القاعدة، یہ قاعدہ، فی ضمن قاعدۃ، ایک ایسے قاعدے کے ضمن میں ہے جو قاعدہ اعم، صفت بنا لے، منہا یا اعم منہا خبر بنا لے، جو اس سے بھی زیادہ عام ہے. اور وہ قاعدہ کون سا ہے؟ الوسائل لها احکام المقاصد. الوسائل لها، احکام مقاصد. وسائل کا معنی وسیلہ کی جمع، کہ جو چیزیں ذریعہ بنتی ہیں نا کسی کام کو کرنے کا وسیلہ بنتی ہیں، ان کے لیے مقاصد کے احکام ہوتے ہیں، ان کے لیے متکلم کی نیت کا لحاظ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ مقصد کے مطابق اگر چیز مستحب ہوگی تو وہ وسیلہ بھی مستحب ہوگا، اگر وہ حرام ہوگا تو وہ وسیلہ بھی حرام ہوگا. فوسائل المأموراتی، جن کاموں کا حکم دیا گیا ان کی طرف لے جانے والی چیزیں، مأمور بها، ان کا بھی حکم دیا گیا. ووسائل المنہیاتی، اور جن کاموں سے روکا گیا ان تک لے جانے والی چیزیں، منہی عنہا، وہ بھی کیا ہیں، ان سے بھی کیا کیا گیا، حرام ہے، ان منع کو کیا. ان سے بھی منع کیا گیا. یعنی دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں. الوسائل لها احکام المقاصد، الوسائل لها احکام المقاصد، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں الامور بمقاصد، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور آپ انما الاعمال بالنیات بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ مطلب ہے الوسائل لها احکام المقاصد، کہ جو چیزیں فرائض کی ادائیگی میں ذریعہ بنتی ہیں یا حرام تک پہنچنے کا ذریعہ بنتی ہیں یا مستحب تک پہنچنے کا ذریعہ بنتی ہیں، ان کا وہی حکم ہوتا ہے جو ان کا ہوتا ہے. اور اس کو سد ذریعہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی آپ آگے پڑھیں گے. صحیح ہے، کہ جو چیزیں انسان کو حرام تک لے جاتی ہیں اصل میں وہ مباح ہوتی ہیں. صحیح. اچھا، سمجھ آ گئی؟ جی ابھی تو آپ نے پڑھایا تو آگئی. اچھا جی، حدیث پڑھ لیں یا آپ کا ٹائم پورا ہو گیا؟
جس طرح مرضی۔ جی پڑھیں پھر. عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ، یہیں سے ان اس سے رسول اوپر والی بھی نہیں بولی تھی. اوپر والی پہلی حدیث تھی فصل ثانی کی. یہ رہتی تھی. ہاں عمر بن عبداللہ بن صفوان والی. پڑھیں پھر پڑھیں. شیخ مجھ سے کہہ رہے ہیں میں پڑھوں؟ جی پڑھیں، ظالم پڑھیں. جی ظالم پڑھ گیا. عن عمر بن عبد اللہ بن صفوان، عمر بن عبداللہ بن صفوان سیدنا عمر بن عبداللہ بن صفوان سے روایت ہے. ان خالن، وہ اپنے ماموں سے روایت کرتے ہیں. قال لہو، یقالو اسے کہا جاتا ہے، لہو انہیں یزید بن شیبانہ، انہیں یزید بن شیبان کہا جاتا ہے. قالا، میں نے کہا، کننا ہم تھے فی میں موقف وقوف کی جگہ، لنا ہم ہمارے لیے بھی عرفہ تھا، عرفہ ہم یباعد ہم عرفہ میں عرفہ، اپنے ٹھکانے پر تھے جہاں وقوف کیے ہوئے تھے. ہم عرفہ میں اپنے ٹھکانے پر تھے. یباعدہ وہ دور تھے، امر جو تھے وہ دور تھے، من سے موقف امر جو ہے نا، امام. امر اس سے دور تھے. صحیح ہے، امر اس سے دور تھے، جی اور امام دور سے تھے. بھی وہ زیادہ وہ اس کا ٹھکانہ دور تھا. جی جی جداً بہت زیادہ. فَأَتَانَا، تو آئے ہمارے پاس، ابن مربع انصاری، یہ جو ابن مربع یہ آئے. فقالا، تو انہوں نے کہا، انی میں رسول، بھیجا ہے مجھے، بھیجا گیا ہوں، رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بھیجا. الیکم، تمہاری طرف، یقول، وہ کہتے ہیں، لکم، تمہیں، کفو، ٹھہرو، اعلیٰ پر، مشاعرکم، اپنی مقامات، اپنے جگہوں پر، یعنی اپنے مقامات پر، فَإِنَّکُم، تو پھر بے شک تم، اللہ ارسن، وراثت پر ہو، من ارس ابیکم، اپنے باپ کی وراثت، ابراہیم، صلوات اللہ علیہ پر درود. ماشاء اللہ، اعراب آپ نے سارے ٹھیک پڑھے. یہ مائرہ نے پیاری لگائی تھی. ماشاء یہ جو امام ہے نا، ہو سکتا ہے یہ اس سے مراد جو ان کو مطلب لے کر آنے والا ہو. صحیح، یہ ہو سکتا ہے. یعنی یہ الگ الگ جگہ پر تھے تو ان تک پھر قاصد آیا. رسول بمانا مرسل، میں اللہ کے رسول کی طرف سے تمہاری طرف قاصد ہوں. قفو، قفو کا باب کیا بنے گا؟